السلام علیکم۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سو آج کل آپ کو پتہ ہے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور ماشاء اللہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شادی ہم بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں اور خاص طور پہ لڑکے والے کی سائڈ سے بہت ہی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، خوشی کی بات ہے۔ جب ایک باپ یا ایک ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، شاید لڑکے والے بھول جاتے ہیں۔ یہ عموماً اور تقریباً 70-80% لوگ بھول جاتے ہیں۔ سیدھی سی اور سمپل سی بات ہے کہ انہوں نے جہیز کے لیے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ کچھ مائیں اپنا زیور بیچ دیتی ہیں، کچھ بھائی یا کچھ باپ اپنی چیزیں بیچ بچا کے اپنی بیٹی کا جہیز بناتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اگلے گھر جا کے کوئی چیز کی پریشانی نہ ہو۔ ہمارا معاشرہ ہے، ہمیں باتیں سنانی ہیں۔ ادھر سونے کے پلیٹ میں بھی رکھ کے جہیز بیچ دیا جائے نا سسرال، تو تبھی بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ لہٰذا میرا کسی کو پوائنٹ آؤٹ یا کسی کو بات کرنا مقصد نہیں ہے۔ بات کرنے کا صرف مقصد اس لیے ہے کہ آج کل شادیاں ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ویڈیو بناؤں۔ کیوں؟ ایک باپ ساری زندگی اپنی بیٹی کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ تو کما کے لے آتے ہیں، وہ باپ کا سہارا بن جاتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک بیٹی، کل کو آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ لوگ بھی دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہوئے نا سمجھی کی بات کریں یا حرکت کریں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ لوگوں کا۔ کہنے کا اب مقصد جو ہے میرا، ایک ماں باپ جو اپنے جگر کا ٹکڑا یعنی کہ اپنی بیٹی آپ کو دے دیتے ہیں، کیا اس کی قیمت وہ جو ہے اس سے کم ہے؟ اس کی قیمت کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو دنیا میں کوئی بھی قیمت نہیں ملتی اس بیٹی کی۔ دنیا میں کوئی نمر بدل نہیں ہے اس بیٹی کا۔ یہ چیزیں، یہ نام، یہ چند ذرات سونے کے جن کے اوپر ہم لوگ بڑی تنقیدیں کر دیتے ہیں۔ تو اڈا کیوں کچھ نہیں ہے، 2-2.5-3 تولے لینا۔ 2-2.5-3 تولے بھی آج تقریباً نہ کرتے ہوئے بھی کوئی 6-6.5-7-8 لاکھ روپے کا بن جاتا ہے۔ اس سچویشن میں بھی جو والدین 1 تولہ سونا بنا کے دیتے ہیں، اٹس مین کی کوئی 2.5 لاکھ، کیونکہ اس کے اوپر لاگت آتی ہے۔ پھر جہیز کی بات آتی ہے، جہیز میں آپ نے یہ کمی کر دی ہے، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ وائی؟ آپ سودا کر رہے ہیں یار۔ آپ کے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہر چیز موجود ہوتی ہے، ہر چیز موجود ہوتی ہے، پھر بھی جہیز کا لالچ دل میں زندہ ہوتا ہے کہ سونا آئے گا، سونا، کپڑے آئیں گے، فرنیچر آئے گا، طرح طرح کی چیزیں آئیں گی۔ ان کو پھر استعمال ایسے کرنا ہے کہ جیسے آپ کی اپنی ہوں۔ اگر اس کی ہے تو اس کو استعمال کرنے دیں۔ آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ چلیں خیر کریں آپ، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کے گھر میں اس کے استعمال کے لیے کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی تھی پہلے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس اس کے رہنے کے لیے ایک چارپائی، ایک بیڈ ایکسٹرا کوئی نہیں تھا؟ چلے نہیں تھا، خیر ہے، چارپائی بھی نہیں تھی۔ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، بڑی حساس ہوتی ہیں۔ یہ اپنے ماں باپ کے طعنے برداشت کر تو لیتی ہیں لیکن لوگوں کے نہیں، وہ اندر ہی اندر دبا کے مر جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو طعنہ بازی ہے یا کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا مسئلے مسائل کریٹ کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں ان کے آگے۔ لہٰذا کسی کا گھر مت خراب کریں، اپنے گھر میں خوش رہیں، اگلے کو بھی خوش رہنے دیں، تاکہ آپ لوگوں میں کل کو آپ لوگوں کو بھی اسی سے گزرنا پڑے گا۔ میرا مقصد کسی کو ٹارچر کرنا نہیں ہے، کسی کو بات سنانا نہیں ہے،
کیونکہ یہ دنیا داری ہے. کیونکہ جو ساس اب بن رہی ہیں وہ 1990 میں بہو بن کر آئی تھی. ٹھیک ہے، تو ذرا خود سوچئے گا کہ جب آپ لوگوں کی شادی ہوئی تھی تو آپ لوگوں کے کیا ذہن میں تھی باتیں. تو آپ اب ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہماری بہو چاند جیسی ہے، چاند جیسی ہوگی. شروع میں چاند ہی لگتی ہیں، بعد میں اس کو گرہن لگ جاتا ہے. اب جو میجر بات ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹیں مت پیدا کیا کریں. آپ لوگ جیلسی چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوگی. دیکھیں، ایک لڑکی کا گھر بس رہا ہے نا، تو اس کو بسنے دیں. لوگوں کے گھر اجاڑنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں. لیکن آپ اپنی آخرت خراب کریں. اب بہت سے معاملات ہیں، باتیں تو میرے پاس کافی زیادہ ہیں. میں بولنے کو تو تقریباً آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور میں بھی ایک شادی شدہ انسان ہوں. اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی آپ کو دے رہے ہیں نا، تو اب اپنی بیٹی سمجھ کے اس کو رکھیں. آپ بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں نا، تو ان کو کیا کیا سبق سنا کے آگے کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو فلاں کرو. تو کبھی کسی پرائی بیٹی کو اپنا بنانے سے پہلے ایک عہد ضرور کریں کہ جیسے میری بیٹی ہے ویسے ہی میں اس کو رکھوں گی. جس دن آپ نے یہ عہد کر لیا اور اس کو یقین دلا دیا، بہو نہیں بیٹی کو یقین دلا دیا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم نے 15 20 سال 25 سال جو گزارے ہیں، اس کے بعد تمہاری ماں میں ہوں. تمہاری ہر پریشانی دکھ تکلیف میں دیکھوں گی جیسے تمہاری ماں دیکھتی آئی ہے. میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ لڑکی کبھی بھی اف تک نہیں کہے گی آپ کو. تو خدا کے لیے اپنی سوچ کو بدل لیں، اپنے لہجے کو بدل لیں، کسی کے گھر مت اجاڑیں. اگر رشتہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو پنڈیاں نہ ماریں. پنڈیاں ماری جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنی ماریں گے آپ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تھک جائیں گے، ختم ہو جائے گا کام آپ کا. آپ کو خوشی ہوگی؟ نہیں، وقتی خوشی ہوگی. سکون بھی آ جائے گا، نیند بھی آ جائے گی، چین بھی آ جائے گا، آرام بھی مل جائے گا. لیکن یہ مت بھولیے گا، اس کا جواب آپ نے دے کے جانا ہے. دنیا کی چیزیں دنیا پہ چھوڑ کے جانی ہیں. اگر آج آپ کسی بیٹی کا گھر اجاڑتے ہیں، کل کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک کسی بیٹی کا گھر نہ اجاڑے، کسی دشمن کی بیٹی کا گھر نہ اجاڑے. تو آپ لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے، ان شادیوں کے سیزن میں شادی والا ماحول بنائیں، لڑائی جھگڑا ختم کریں اور بچیوں کی خوشیوں میں آئیں اور 4 چاند لگائیں. خوشیاں ہی اپنوں سے ہوتی ہیں، غیروں سے تو کچھ نہیں ہوتی. غیر آتے ہیں، آج کل غیر بھی بڑے اچھے ہیں. اس ٹاپک کے اوپر بعد میں بات کریں گے. لہٰذا آئیں، ڈھولکی بجائیں، آپ انجوائے کریں اور خوشیوں میں شرکت کریں. اور یہی ریکویسٹ میں لڑکا والوں سے کہتا ہوں کہ لڑکی کا خیال رکھنا ہے. وہ آپ کو جگر کا ٹکڑا دیتے ہیں، آپ اس کو سینے میں لگا کے رکھیں. اور میں دیکھتا ہوں کیسے لڑائیاں ہوتی ہیں. لہٰذا اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. احمد سیدھی بات کرے گا، معذرت شاذرت میں نے نہیں کرنی، کیونکہ سیدھی باتیں کرنی چاہیے انسان کو، اسٹریٹ فارورڈ. دل بہلانا ہو یا للچانا ہو، کسی طریقے سے جھوٹی باتیں سنا کے کی جا سکتی ہیں. کھلا دیو، پلا دیو، پانی، برگر، پیزے شیزے، یہ وہ، ارلم پرلم ٹرلم، سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. مزہ تب آتا ہے اگلے کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے رکھو، سینے سے لگاؤ اور خوش رہو. سلام پیش کرتے ہیں جاتے ہوئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.